افضل کمال مرتضیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں حبیب اہل بیت، جن کو میں اپنے کوٹ ہزارداری چینل پر جہاں یہ رہتے تھے، مسکت میں رہتے تھے، وہاں سے لائیو ان کو سنتے تھے، اور لوگ بڑے کمنٹس، بڑے اچھے تبصرے ان کی تقریروں پہ آتے تھے، اور کوٹ ہزارداری چینل جو ہمارا جو مانیٹائز ہے، اور اس میں باقاعدہ سنے جاتے تھے، اور نیچے ایک درود سے استقبال بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین و ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ درود پڑھیں پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس فرش اعضا پر ہم آ کر اہل بیت کی نوکری کی سند حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ فرش اعضا اصل میں یہ فرش پر ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ عرش پر ہے۔ کیوں یہ کوئی لفاظی یا وہ نہیں ہے؟ کیونکہ جب ایک فرش اعضا بچھتا ہے تو جتنے مومنین، جتنے عزادار، جتنے حسین کے چاہنے والے سامنے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں جو عرش پہ رہنے والے ہیں۔ اور تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ جب فرش اعضا بچھتی ہے تو تمام معصومین آتے ہیں، اور جہاں پر نبیوں کا سردار آتا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ پوری نبیوں کا سلسلہ ان کے خیر مقدم کے لیے نہ آتا، اور جب نبی آئیں گے تو نبی کے دل کا ٹکڑا بھی آئیں گے۔ وہ ایک ماں جو ہر فرش پر جا کر ایک رومال میں عزاداروں کے اشک بٹو تاکہ اس کے وہ بیٹا جس کے لیے چکی پیس کر پالا، اس کی شہادت کی، اس کے پر جو مظالم ہوئے، اس کے لیے جو ظلم ہوئے، اس کے لیے کچھ باعث تسکین ہو سکے۔ بہت سارے لوگ آپ یوٹیوب پہ سنتے ہیں مختلفوں کو کہ مجلسوں کے مقصد بیان کرتے ہیں آج کل، کہ فرش اعضا کا یہ مقصد ہے، فرش اعضا کا یہ مقصد ہے، فرش اعضا کا یہ مقصد ہے۔ 1000 مقصد آپ بیان کریے، مجھے سب پسند ہے، لیکن وہ سارے مقصد نہیں ہیں، وہ اس کے طفیل میں افادیات ہیں۔ مقصد کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور مقصد صرف ایک ہے فرش اعضا بچھانے کا، کہ ایک ماں کے قلب کو تسکین پہنچے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اب اس کے جب اس ماں کو قلب کو سکون پہنچتا ہے کہ میرے لال کے ذکر ہوا، تو اس کے بدلے میں وہ عطا کرتی کہ یہاں پہ آئے ہو تو علم بھی لے جاؤ، یہاں پہ آئے ہو تو شعور بھی لے جاؤ، یہاں پہ آئے ہو تو تبرک بھی لے جاؤ، یہاں پہ آئے ہو تو اولاد بھی لے جاؤ، یہاں پہ آئے ہو تو رزق بھی لے جاؤ۔ جتنی عطائیں ہیں وہ اس پر طفیل ہیں، لیکن مقصد جو ہے وہ قلب فاطمہ کی تسکین ہے۔ جس طرح سے نماز ایک آدمی گھر میں پڑھتا ہے، پورے گھر میں برکت ہوتی ہے،
میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا دیا. بس ایک درود پڑھ دیں. اور اسی سلسلے میں ہم جب بیٹھ رہے تو ایک تو ہدف یہی ہے کہ تسکین قلب فاطمہ ہو اور اس کے طفیل میں ہم چیزوں کو پہنچیں. تو اب ایک اس کے پیچھے ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر سال ہمارے معرفت اور ہمارے علم میں کربلا والوں اور خاص کر امام حسین کی معرفت میں اضافہ کچھ نہ کرے. ہر اقدام جو انہوں نے کیا، ہر عمل جو انہوں نے کیا، ہر خطبہ جو انہوں نے دیا، اس کے پیچھے کیا حکمت، کیا علم، کیا عرفان تھا، اور کس طرح سے انہوں نے امت کی ہدایت کی. یہ سب ہدایت کے لیے اور یہ ساری قربانیاں. قرآن ابھی بہت سارے معجزات کی ذکر کر رہے تھے اپنے کلام میں جن ڈاکٹر نیاب صاحب کی نقطے میں قرآن کا سمانا، ستارہ اتنا بڑا کائنات سے زیادہ ہو کہ اس کا حجم، اس کا والیوم، لیکن وہ در سیدہ پہ آنا. تو بہت سارے معجزات کا ذکر کر رہے تھے. اسی طرح سے قرآن نے بھی بہت سارے معجزات کا ذکر کیا. جس طرح سے آپ دیکھیں خلقت آدم ایک معجزہ ہے، بنا ماں باپ کے آدم کے وجود میں آنا. طوفان نوح ایک معجزہ ہے. موسیٰ کا عصا اور موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستے کے بنانا معجزہ ہے. تو تمام نبیوں کے معجزات کو اپنے دامن میں جس طرح سے قرآن نے سمیٹا، جہاں تک سارے معجزے ہر مسلمان کو قبول ہیں اور ہر معجزے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جس کو قرآن پہ یقین ہے، اسی طرح سے دو معجزے ایسے ہیں جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن. ایک تلاوت قرآن جو ولادت کے بعد ہے، اور ایک تلاوت قرآن جو شہادت کے بعد ہے. ایک تلاوت جو آغوش پیغمبر میں ہوئی ہے، اور ایک تلاوت جو نوک شہادت، نوک سنا لہجے پر ہوئی. ایک تلاوت جو مولائے کائنات نے 13 رجب ولادت کے بعد آغوش پیغمبر میں کی، اور ایک تلاوت امام حسین نے جو نوک نیزہ پر. یہ دو تلاوتیں ہیں، اور یہ دو تلاوتوں سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا جس کا ایمان مسلم، کیونکہ جہاں پر کل ایمان ہوتا ہے وہیں کل قرآن بھی ہو. تو یہ جو دو تلاوتیں ہوئی ہیں، ان تلاوتوں کو کرنے کا مقصد کیا تھا اور اس کے پیچھے راز کیا؟ مورخین نے 14 راز لکھے ہیں. میں سب تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن میں جتنا وقت دامن میں گنجائش میں آپ کی خدمت کروں کہ کیوں مولا کائنات نے ولادت کے بعد آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت کی، اور دوسرا امام حسین نے شہادت کے بعد سورہ کہف کی تلاوت نے. اسی لیے میں نے آیت کو کا ایک جو سورہ کہف کی آیت کو پڑھا ہے، اس کا ایک درود پڑھ دیں محمد. 16 رجب جب فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد خانہ کعبہ سے نکلی، آپ کے آغوش میں مولا متقیان بچے کی شکل میں، ابھی تک آپ نے آنکھ نہیں کھولی، 3 دن کے ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ باہر آئے ہیں تو نبی کریم، نبیوں کے سلطان نے آگے بڑھ کر سوال کیا. جناب فاطمہ بنت اسد سوال کرتی ہیں کہ اے رسول خدا، میرے بچے نے ابھی تک آنکھ بھی نہیں کھولی، کلام نہیں کیا، کیا میرے بچے میں کوئی عیب تو نہیں؟ تو رسول نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو. اور جیسے ہی آغوش رسول میں آئے مولا علی، تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، اللہ کی حمد پڑھی، اور اس کے بعد یا رسول خدا میں آپ کو کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ تو آپ نے چاروں قرآنوں کے صحیفوں کی تلاوت کی، اور رسول نے یہ سند دی کہ تم نے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کی. جو تلاوت نے دیکھیے، میرا عقیدہ اور بہت سارے لوگوں نے کہ قرآن کیونکہ کل ایمان ہے تو کل قرآن ہے، تو پوری قرآن کی تلاوت کی، لیکن مورخین نے لکھا کہ سورہ مومنون کی تلاوت کی، اور امام حسین کے لیے لکھا کہ انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی، نوک نیزہ. اب سوال یہ کہ جب تلاوت کی تو یہ تلاوت کیوں کی مولا علی نے آنے کے بعد؟ اور مولا علی نے آنے کے بعد قرآن کی، دیکھیے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور مولا علی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کیا پیغام ہے اس کے پیچھے، کیا حکمت ہے؟ اور رسول اللہ کا مرتبہ مولا علی سے بلند ہے. تو رسول خدا نے تلاوت نہیں کی لیکن مولا علی نے تلاوت کی. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے علی
کو معاذ اللہ بڑھانے کے لیے نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے کہ کیوں تلاوت۔ اگر رسول خدا قرآن کی تلاوت کرتے اپنے ولادت کے ساتھ یا اپنے بچپنے میں، تو قرآن کی تصدیق کون کرتا کہ یہ قرآن ہے؟ وہ دور جس پر رسول پر الزام لگائے جا رہے تھے، کوئی مجنون کہہ رہا تھا، کوئی دیوانہ کہہ رہا تھا، کوئی جادوگر کہہ رہا تھا، تو وہ کلام خدا تو سناتے لیکن کوئی یقین نہ کرتا کہ یہ کلام خدا ہے۔ اس کی تصدیق کون کرتا؟ تو وہ کلام رسول کلام اللہ نہ ہو کے کلام رسول ہو کے رہ جاتا، یعنی جو قرآن کا تقدس تھا وہ باقی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے پیغمبر نے تلاوت نہیں کی، لیکن جب مولا کائنات آئے اور انہوں نے تلاوت کی، تو جب تلاوت کی سورہ مومنین کی، تو اس کے بعد رسول نے کہا کہ تم نے بہتر انداز میں قرآن پڑھا، اور اس کا مطلب کہ یہ آیت جو تم پڑھ رہے ہو یہ تمہارا کلام نہیں ہے، میرا کلام نہیں ہے، کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہ قرآن کا تقدس باقی رہے۔ اس لیے علی نے اپنی ولادت کے بعد کیوں کہا کہ آگے قرآن کا تقدس باقی رہے۔ دونوں کا مقصد ایک تھا، لیکن انہوں نے نہ پڑھ کر قرآن کو باقی رکھا کہ کلام خدا ہے، اور انہوں نے پڑھ کر سند حاصل کی ہے کلام خدا۔ ضرور پڑھیں۔ مجلس تھوڑے سا روکھی ہوگی، لیکن آپ توجہ انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کیوں پڑھا؟ دیکھیے، جب رسول اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے تبلیغ رسالت میں پہلا جملہ کیا کہا؟ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے مومنوں، اے انسانوں، اے عرب کے لوگوں، کہو لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ لا کا مطلب نہیں ہے، الہ، الہ مطلب ہوتا ہے کوئی جاذب نظر، کوئی دلکش چیز، کوئی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ جس پر نظر ٹک سکے۔ اور تم کہو لا الہ الا اللہ، کیوں؟ تفلحوا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی پہلا پیغام نبی نے رسالت کی جب آغاز کیا، تبلیغ رسالت میں پہلا جملہ کیا تھا؟ کہ اے انسانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ تو پہلا پیغام کیا دیا؟ کامیابی کا پیغام۔ رسالت کی جب شروعات کی، تبلیغ شروع کی، تو پہلا پیغام نبی کریم کا کیا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ مسلمانوں توحید کا اقرار کرو، اللہ کا اقرار کرو، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو پیغام کس چیز کا تھا؟ کامیابی کا تھا۔ مولا علی نے جب تلاوت کرنا شروع کی، تو آپ نے سورہ مومنین کی آیت پڑھنا شروع کی، قد افلاح المومنین، بے شک صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ رسول نے پہلا جملہ کھولا تبلیغ رسالت میں، تبلیغ توحید میں، تو نبوت کا کامیابی کا پیغام دیا۔ رسول کا جانشین کون ہے؟ جانشین وہ ہوتا ہے، دیکھیں لفظی معنی اگر آپ پوچھیں گے تو جانشین ان کی جگہ پر بیٹھنے والا، لیکن اگر آپ اس کا مفہوم اور اس کے باطن کے معنی سمجھیں گے تو جانشین کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر نیاب صاحب کی جگہ کوئی بیٹھانا جائے تو وہ اسی طرح سے کلام پڑھے جس طرح سے یہ پڑھتے تھے، وہ اسی طرح سے کام کرے جو یہ کام انجام دے دیتے ہیں۔ یعنی رسول کا جانشین وہ ہوا کہ رسول جس طرح سے پیغام دیتے تھے، جس طرح سے عمل کرتے تھے، جس طرح سے عبادت کرتے تھے، جس طرح سے لوگوں کو معاملات بتاتے تھے، یعنی ہر وہ کام جو رسول کرتے تھے وہ اسی انداز میں کرے، وہی جانشین ہوگا۔ رسول نے پہلا پیغام کامیابی کا دیا، تو اب جانشین رسول جو ہوگا وہ بھی جب زبان کھولے گا تو پہلا پیغام کامیابی کا ہوگا۔ اس لیے رسول نے بتایا تو ایک نقطہ یہ تھا کہ تقدس، قرآن کے تقدس کو باقی کرنے قرآن کی تلاوت کی۔ دوسری بات یہ کیونکہ وہ رسول کے جانشین ہیں، کیونکہ رسول نے پیغام کامیابی کا دیا، پہلا پیغام، تو اب ان کا جانشین جب لب کھولے گا تو پہلا پیغام کامیابی کا۔ تیسری بات کہ کیوں کیا؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی قرآن کی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، صحف ابراہیم آئی، صحف موسیٰ آئی، قرآن میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔
وہ سب بھی اللہ کی کتاب تھی، کتاب اللہ تھی، اللہ کی طرف سے لکھی گئی۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ ایک شاعر جب کوئی کلام پڑھتا ہے، نیاب صاحب کے کلام انٹرنیشنل ہر آدمی پڑھ رہا ہے، ہر صاحب پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کلام میں وہ کیفیت، وہ آب و تاب، وہ رنگ نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کیونکہ اس کے خالق ہیں مصروں کے، ان کو معلوم ہے کس کیفیت سے، کس جذبے کے ساتھ، کس مفہوم کے ساتھ انہوں نے الفاظ کو پرویا ہے۔ تو جب یہ کلام پڑھیں گے تو اس کا کچھ رنگ ہی الگ ہوگا، اس کی بات ہی الگ ہوگی۔ اب ان کے کلام کو دیکھ کے مشہور ہو گیا، ہم بھی پڑھ لیں، سبھی پڑھتے ہیں، سب بچے پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ، پڑھنا بری بات نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھیں اور سیکھیں، ان کا کلام ظاہر سی بات ہے مشعل راہ ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ جو کلام کا خالق ہوتا ہے، جب وہ کلام اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کلام، یعنی کہ بزبان شاعر جو ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب جب اتری، توریت اتری تو موسیٰ نے نہیں پڑھی، انجیل اتری تو عیسیٰ نے نہیں پڑھی، زبور اتری تو داؤد نے نہیں پڑھی، لیکن جب قرآن اتری تو کتاب اللہ تھی تو لسان اللہ سے پڑھنا ضروری تھا۔ جب کتاب اللہ لسان اللہ سے پڑھی جائے گی تو کہا گا، تو رسول نے کہا کہ سند دی کہ اللہ کی کتاب ہے تو اسی کی زبان سے سنی جائے گی۔ فائدہ اٹھایا، واہ واہ، تو یہ آپ دیکھیں تو یہ تو اس کے بعد اب پھر گناہ آپ نے پڑھی تو یہ اسی طرح سے اب مولانا بھی کوئی بات ہے تو اب امام حسین نے پڑھی۔ مسلم عقیدہ میرا یہی ہے کہ پوری قرآن پڑھی، کیونکہ یہ قرآن ناطق۔ مورخین نے لکھا کہ سورہ کہف کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنا شروع کی تو سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی رہا؟ جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، شمر نے خنجر چلایا، نو کے نیزہ پہ گیا سر، اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے تلاوت کی کیونکہ لوگ اس اعجاز کو دیکھیں کہ ایک کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے، ایک معجزہ ہے، تو ان کا دھیان جو رسول زادیاں بے مخنہ و چادر ہے ان کی طرف سے ہٹ کر ہماری طرف آئے۔ تو ایک یہ تھا کہ ایک غیرت دار انسان کو تقاضا نہیں تھا کہ میرے گھر کی عورتوں کی طرف دیکھا جائے، تو ایک پڑھی، یہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے اور یہ مسلم ہے، اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، بالکل مسلم حقیقت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت امام حسین کیوں کر رہے ہیں؟ سورہ کہف وہ کہف ہے جس میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں، 4 قصے اگر آپ دیکھیں اس میں سورہ کہف میں 4 قصے ہیں۔ کون کون سے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ سب سے پہلے اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ، آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک۔ دوسرا واقعہ آیت نمبر 32 سے لے کر 44 تک آپ کا وہ بادشاہ جس کو 2 گارڈن عطا کیے گئے تھے، اس کو بہت دنیاوی، اس کو مال عطا کیا گیا، لیکن اس نے تکبر کیا، سرکشی کی اور اس کو آزمائش میں پڑ گیا، جس کو کہتے ہیں ٹرائل آف ویلتھ۔ پہلا جو تھا وہ ٹرائل آف جو جناب صاحب ٹرائل آف ایمان تھا، ٹرائل آف فیتھ تھا، جس کو کہانی میں آپ پڑھیں گے۔ دوسرا ٹرائل آف، تیسرا تھا جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ، ٹھیک ہے، اس کا آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، جس کو کہتے ہیں ٹرائل آف نالج اس کو۔ اور چوتھا تھا آجوج اور ماجوج اور ذوالقرنین کا واقعہ، جو 89 سورہ میں آتے ہیں۔ تو سورہ کہف میں کل 110 سورہ ہے، تو یہ 4 معتبر واقعات اس میں ہیں، اور ہر واقعہ جو تھا وہ ایک آزمائش اس میں لی گئی، بتایا گیا آزمائش، اور اس کے ذریعے انسانیت کو پیغام۔ امام حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ الگ الگ وقت میں الگ الگ لوگوں نے، کسی نے ایمان کا امتحان دیا، کسی نے علم کا امتحان دیا، کسی نے اپنی ثروت کا امتحان دیا، کسی نے اقتدار کا ایگزام دیا، اور وہ سب الگ الگ دور میں تھے۔ لیکن میں وہ حسین ہوں جس نے ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں سارے امتحان ایک ساتھ، الگ الگ دور میں الگ الگ لوگوں نے امتحان دیے، لیکن میں وہ حسین ہوں، مجھے پہچانو۔ انہوں نے کیا اصحاب الناس کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم جو تھے وہ ایک عجیبے تھے، وہ اللہ کے عجائبات میں تھے، وہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے،
تو اگر وہ نشانی تھے تو میں کیوں نہیں نشانی؟ غور کرا رہے ہیں مجمع کو کہ اگر تمہیں قرآن پہ یقین ہے، اللہ کی کتاب پہ یقین ہے، اصحاب کہف کے واقعے پہ یقین ہے، تو اصحاب کہف کون ہیں؟ وہ واقعہ جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے ایک جابر، اپنے ایک سرکش بادشاہ کے مقابلے میں ان کے سامنے اپنے ایمان پر مسلم رہے اور مسلم رہے، اور جب یہ نوبت آ گئی کہ جان جا سکتی تھی تو اللہ سے دعا کر کے غار میں جا کے سو گئے، 309 برس تک سوتے رہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ قرآن نے لکھا 5 یا 7 یا 9، لیکن آیت ہونے کے چند افراد جو تھے اپنے زمانے کا بادشاہ جابر تھا، اور ایک وقت تک یہ جو تھے وہ دقیانوس کا بادشاہ تھا، وہ جابر تھا، وہ تھا، لیکن یہ ان کے دربار میں بڑے اچھے عہدوں پر کام کرتے تھے، جب تک بس صلاح تقیے میں رہے اظہار نہیں کیا۔ لیکن ایک وقت آ گیا کہ اس نے سب سے کہا، جس طرح سے فرعون نے کہا تھا کہ میری ربوبیت کا اعلان کرو، مجھے خدا تسلیم کرو، جس دن وہ آیا اس دن سے انہوں نے دربار کو چھوڑا اور یہ بھاگے، اور ان کو یقین تھا کہ ہم کو اس کی فوجیں پکڑ کر قتل کر دیں گی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک غار میں پہنچے، اور جب ان کو کوئی آسرا نہ ملا، بھوکے پیاسے ہو گئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں اس سے نجات دے دے، اور ایک معینہ وقت کے لیے ہم پر موت آ گیا، تو ان کو سلا دیا گیا، نیند آ گیا، 309 برس تک سوئی۔ اس کے بعد اٹھے، پھر ایک سے کہا گیا کہ جاؤ کھانے کے لیے لے کے جاؤ، جب وہ کھانے کے لیے سامان لینے بازار گیا تو اس نے اپنا سکہ نکال کے دیا، تو 300 سال پرانا، تو اس نے سمجھا اس کو گڑا ہوا کوئی خزانہ مل گیا ہے، اس نے کہا مجھے بھی خزانے میں سے حصہ 5واں دو۔ اس نے کہا حصہ کیسا؟ میں تو نہیں، تمہیں تو 300 سال پرانا واقعہ ہے سکہ لے کے آئے ہو۔ تو اس نے کہا، اس کو یقین نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ میں سرکاری ملازم یعنی پولیس کو اطلاع کر دوں گا اور ان کو ہو جائے گی، ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ چنانچہ جنہوں نے یہ پھر وہاں سے بھاگے اور آ کے اور انہوں نے دعا کی، پروردگار اس غار میں سنا دے اس معینہ وقت تک کہ جب تیری زمین پر کوئی عادل بادشاہ آئے اور اس کی حکومت ہو تو میں اس کے ساتھ جنگ کر کے اس کے لشکر میں شامل ہوں۔ اسی لیے اصحاب کہف کو کہا جاتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ان کے لشکر میں یہ بھی شامل ہے۔ درود پڑھیں۔ تو یہ 4 واقعات جو سورہ کہف میں، یہ الگ الگ دور کے ہیں، اور سب میں ایک آزمائش امتحان ہے۔ امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو ایک ہی دن میں چند گھنٹوں میں میں نے ایمان کا بھی امتحان دیا، میں نے مال و زر کا بھی امتحان دیا، میں نے جذبات کا بھی امتحان دیا، میں نے اپنی جان کا بھی امتحان دیا۔ جتنے امتحانات تھے وہ ایک ہی وقت میں دیے ہیں۔ تو اگر تمہاری نظر میں اصحاب کہف اور رقیم آیت ہیں، اجابات ہیں، معجزات اللہ خدا ہیں، تو اس طرح سے کیا تم میرے اوپر غور نہیں کرتے؟ یہ میں حسین ابن علی یہ جو کٹا ہوا نیزہ تلاوت کر رہا ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ چاروں امتحان دینے کے بعد بھی اگر میں سر و تن میں کٹے ہونے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کے پیغام کو بتا رہا ہوں، تو یقین جانو میں حق پر تھا، یزید باطل تھا، فتح میری ہوئی ہے، وہ اقصے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، وہ سر مانگ رہا تھا، میں سر کٹا کے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو کامیاب آج بھی میں ہوں، صبح قیامت تک حسین کامیاب۔ درود پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ کیوں پڑھی کہ یزید کا یہ تھا، یزید نے جب اقتدار حاصل کیا اور امام حسین سے بیعت کی، اس کی خاندانی دشمنی بنی ہاشم سے، اور اس نے بیٹھنے کے بعد کہا کہ نہ کوئی قرآن آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی دین ہے، اور یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے جو اقتدار حاصل کرنے کا۔ تو اب امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، جس کی پہلی ہی آیت میں یہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل کتاب، یعنی یہ وہ قرآن ہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی متوجہ کر رہے کہ تم قرآن تو پڑھ رہے ہو لیکن سمجھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تمہارے حلق میں اٹکے ہوئے ہیں، کیوں کہ تمہارے دل میں بغض علی ہے، جب بغض علی صاف ہوگا تو قرآن حلق سے نکل کر تمہارے قلبوں میں اترے گا، اور تب تمہیں قرآن کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ تم پڑھ تو رہے ہو الحمدللہ الذی انزل کتاب، کہ قرآن اللہ کے وہ تمام تعریف ہے اس خدا کی
جس نے کتاب کو اپنے بندے پر نازل کیا، لیکن تم سمجھ نہیں رہے ہو کتاب کی حقیقت کیا ہے، نہ اس کتاب کی حقیقت کو سمجھ رہے ہو، نہ اس نبی کی حقیقت سے آشنا ہو، نہ اس رسول کے معیار کو، اس کی عظمت کو سمجھ رہے ہو۔ امام حسین سورہ کہف کی تلاوت فرما کر متوجہ کر رہے ہیں سوئی ہوئی قوم کو کہ اس قرآن پڑھ رہے ہو تو اس کے روح تک پہنچو۔ روح قرآن کیا ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ روح معلم قرآن کون ہے؟ قرآن اگر تم نے بغیر نبی کے لیا کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کے ساتھ وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن لے لو گے مگر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے اس کس کی تعریف ہے؟ جس نے اپنے بندے پر قرآن بنایا، یعنی متوجہ کر رہے ہیں قرآن کی حقیقت کو بھی سمجھو، اس بندے یعنی بندے حقیقی پروردگار یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہو۔ جب سمجھو گے تو تمہیں قرآن کی حقیقت اور دین سے قریب۔ ایک درود پڑھ دیں تھا کہ کوئی وحی نہیں آتی تھی قرآن کے بعد، قرآن سے اعتراض، انکار، اللہ کی توحید سے انکار، اللہ کی کتاب سے انکار اور وحی سے انکار، یہ اس کا سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں کتاب کا ذکر ہے، کتاب کے نزول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر ہے، اور آخری آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ہوگا کہ آپ کہہ دیجئے رسول قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، او ایا جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ یعنی سورہ کہف کی ابتدا میں بھی رسول کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، نزول قرآن کا ذکر ہے، اور قرآن کیسے آیا؟ وحی کے ذریعے آیا، جبریل کے ذریعے آیا۔ اسی طرح سے سورہ کہف کی آخری آیت آپ پڑھیں گے، اس میں بھی کہا ہے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو تمہاری طرح ہوں، لیکن اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں وہ بشر ہوں جس کا رابطہ اللہ سے ہے، جو پیغام ادھر سے لیتا ہے، جو وہاں کی توحید، وہاں کے پیغام لے کے امت کی اصلاح کرتا ہے، امت کی ہدایت کرتا ہے، اور یہ جو پیغام آ رہا ہے یہ وحی کے ذریعے آ رہا ہے۔ رسول کے پاس جو پیغام آیا وہ وحی کے ذریعے آئی۔ میرا نبی وہ ہے جو بغیر وحی کے کلام بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ بتا رہے کہ دیکھو سورہ کہف کی ابتدا بھی نزول قرآن اور وحی سے ہے، اور اس کا خاتمہ بھی نزول قرآن اور وحی سے ہے۔ اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کر کے رسول امام حسین بیدار کر رہے ہیں امت پہ۔ درود پڑھ دینا۔ ایک بات اور، بہت ساری باتیں اور ایک بات اور، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کو تھوڑی سی معلومات ہو، یہ بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سورہ کہف کی اگر آپ شمائل اس کی فضیلتوں کو دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رات کے وقت سو رہے ہیں اور آپ کو صبح کسی وقت پر اٹھنا ہے تو آپ سورہ کہف کی تلاوت کر کے سوئیے، جس وقت پر آپ چاہیں گے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ یہ اس کے فضیلت میں سے ہے۔ خاص کر جو لوگ تہجد کی نماز کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں ان کا یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اب سائز ہے سورہ کہف طویل سورہ 110 اس میں آیتیں ہیں۔ اگر سورہ کہف کی تلاوت نہیں کر سکتے تو اس کی آخری آیت کی تلاوت کر کے سو، اور اگر تم ارادہ کر کے سو گے کہ میری صبح کی نماز کے وقت آنکھ کھل جائے، تہجد کے وقت کھل جائے، تو اللہ یہ تمہیں توفیق دے گا، اس کی طرف سے عطا ہوگی، تمہاری آنکھ اس وقت کھل جائے گی۔ یہ سورہ کہف کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ جب انسان سویا ہوا انسان کیا ہے؟ مردہ ہے، آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے۔ قوم مردہ ہو رہی ہے، قوم بیدار ہے، یعنی کہا یہ گیا ہے کہ اگر تم سو رہے ہو، نیم حالت میں ہو، بے ہوشی کی حالت میں ہو، بیدار ہونا چاہتے ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کر کے اس قوم کو بیدار کر رہے تھے جو مردہ ہو چکی تھی۔ وہ قوم جو یزید جیسے شرابی کو اپنا حاکم بنا رہی تھی، اپنے حاکم تسلیم کر رہے تھے، جو فاسق، جو بد کردار آدمی کو کر دی، اس کو تم نے اپنا حاکم مان لیا ہے، اور تم اتنے مردہ تمہارے ضمیر ہو چکے ہیں کہ تم نے اس کو اپنا حاکم مان لیا ہے۔ تو امام حسین کہہ رہے میں نے یہ قربانی پیش کی، میں نے اپنے گھر بار کو لٹایا، کس لیے؟ تاکہ تم کو اس غفلت سے بیدار کریں، وہ غفلت سے بیدار ہو۔ سورہ کہف کی یہ فضیلت ہے، تو اب بیدار ہو، اور بیدار ہونے کے بعد تمہارے یہ حال ہوگا کہ تم اس پہچان جاؤ گے کہ تمہارے وقت کا حاکم کون ہے، سرکش ہے، حق پہ ہے یا باطل ہے۔ یزید سے اگر آشنا چاہتے ہو، دوری چاہتے ہو، یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ سرکش ہے،
وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، تو سورہ کہف کی تلاوت کرو، تمہارے مردہ ضمیروں میں بیداری آ جائے۔ اس مردہ ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ درود سورہ کہف کی تلاوت، تو امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی؟ سورہ کہف میں ایک اور ہے کہ آپ کو اگر وقت کے دجال سے محفوظ رہنا ہے تو سورہ کہف۔ دجال کون؟ وہ ظالم بادشاہ، وہ ظالم حکومتیں، اگر ان سے آپ کو حفاظت چاہتے ہیں تو سورہ کہف کی تلاوت کریے۔ یہ یعنی وہ جابر ظالم حاکم سے اپنے اور اپنے خانوادے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ یہ سورہ کہف کی تلاوت کا اعجاز ہے، اور یہی تھا کہ امام حسین پڑھتے جا رہے تھے سورہ کہف، اور اس پڑھنے کی یہ برکت تھی کہ جو اپنے اہل بیت کو رہائی ملی، ورنہ یزید جیسا جابر اہل بیت کو اتنی آسانی سے رہا کرنے والا نہیں تھا۔ یہ برکت تھی سورہ کہف کی تلاوت کی، جنہوں نے اپنے اہل بیت کو، امام حسین نے اپنے خانوادے کو، اپنے گھر کی کنیزوں کو اس برکت اس ظالم کے جبر سے محفوظ رکھا، اور ایک مدت 1 سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ یہ سورہ کہف کی تلاوت کی، تو اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ اگر وقت کا دجال دج سے بنا ہے ظالم جابر، تو وقت کا دجال، ہر زمانے کا دجال کل ہو یا آج ہو، اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو تو سورہ کہف کی تلاوت۔ یہ پیغام تھا امام حسین کا، جو اپنی امت کو سب کچھ لٹا کے، سب کچھ کٹا کے، سب کچھ قربان کر کے امت کو بتاتے کہ دیکھو ہم تو کٹ گئے، ہم نے تو شہادت دے دی، میرے تو سر و تن میں جدائی ہو گئی، میں نے تو اپنے لال کے سینے پہ برچی کھا لی، میں نے تو 6 مہینے کے علی اصغر تیر گلے پہ کھا لیا، لیکن اے میری قوم والو، اے میری نانا کی امتیوں، تم پہچان لو کہ تم کس دور کے حاکم کے سامنے سر جھکا، اپنے ضمیروں کو مردہ کیے ہوئے ہو۔ اس ضمیروں کو جگانے کے لیے، ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ قافلہ شام سے کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور امام حسین کا سر نیزے پہ ہے، سارے سر نیزے پہ ہیں، لیکن ایک سر نیزے پہ نظر نہیں آیا۔ کس کا سر تھا وہ جو نیزے پہ نہیں تھا؟ وہ سر ایسا تھا جس کو رسی سے باندھ کر گلے میں لٹکا دیا گیا تھا، کس لیے؟ تاکہ یہ جب زمین پر چلے تو اس کا سر زمین سے لڑتا ہوا چلے۔ یعنی اس سے ایک بغض تھا علی کا، جو علی کے بیٹے سے نکالی جاتی ہے۔ عباس جیسا تو کوئی بہادر نہیں تھا، عباس تمہیں اپنی بہادری پر غرور تھا، تم عباس یہاں کے سب سے بہادر تھے، تمہارا سر کاٹ کے ہم نیزے پہ نہیں چڑھائیں گے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ عباس کا سر ہے، بلکہ تمہارے غرور اس تمہاری عظمت کو پامال کرنے کے لیے جناب عباس کے سر کو باندھ کر گلے میں لٹکا دیا ہے، تاکہ جب چلے تو زمین سے لگڑتا ہوا چلے۔ ہاں، اور ایک روایت اور یہ بھی کہتی ہے کہ جب اگر جناب عباس کے سر کو نیزے پہ رکھا جاتا تھا تو وہ غیرت مند عباس کی جب اپنے آنکھوں سے ماں بہنوں کو کھلے ہوئے سر دیکھ نہیں جاتا تھا تو نیزے سے گر کے نیچے آ جاتا تھا۔ یہ وہ عباس ہیں جن کے زندگی میں اہل حرم اپنے کو بہت محفوظ سمجھتے تھے۔ وہ وقت آیا کہ جب آپ نے آقا مرنے کی اجازت دے دی تھی، امام حسین نے کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار، تم کو کیسے اجازت دے دے؟ عباس نے ایک بار دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہاں بابا، کہا کہ آقا اب جہاں پر لشکر ہے وہیں علمداری کروں گا، تو کوئی نہیں ہے، مجھے اجازت دے دیجیے۔ پھر اس کے بعد امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار جناب عباس نے کہا اے آقا مجھ سے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے علقت صحیح نہیں جاتی ہے، آپ مجھے پانی کا اتنی مہلت دے دیجیے کہ میں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے عباس، تم بچوں کے لیے پانی کی سبیل تو کر لو، لیکن جانے سے پہلے ایک بار زینب سے اجازت دے دو، تمہارے رہتے زینب کو بڑی گھارت رہتی ہے۔ اور جناب عباس سر جھکائے ہوئے جناب زینب کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا اے بہن، اے آقا دادی،
مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں۔ علی اصغر بہت پیاسا ہے، سکینہ کا گلا خشک ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں مشیزہ اور کوزے لیے ہوئے ہیں، ان کے کوزے بھی سو چکے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے لیے پانی کا ضرور۔ کہا کہ امام حسین، کہا کہ تم نے بھیا، امام حسین سے اجازت لے لی، کہا ان سے اجازت لی، جنہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت دے لوں۔ جناب زینب نے کہا بس ایک فکر آقا ہے، بس اگر تم جانا چاہتے ہو پانی کی زمین کے لیے تو جاؤ، لیکن تمہارے جانے کے بعد وہ آنکھیں جگیں گی جو سویا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں سو جائیں گی جو جاگا کرتی تھی۔ بیعت کے جملے کا مطلب عباس نہیں سمجھے، پوچھا آزادی فکرے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ جب تک تم زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو اہل حرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے، اور ہم رسول زادیاں چین سے سویا کرتے تھے، وہ آنکھیں جاگتی تھی، ہماری آنکھیں سویا کرتی تھی، لیکن تمہارے جانے کے بعد اب ہمارے خیام حسینی میں، رسول زادیوں میں وہ نہیں رہے گا، اب وہ تحمل نہیں رہے گا، وہ حفاظت کا اطمینان نہیں رہے گا، اب وہ آگے جو سویا کرتی تھی جاگا کریں گی۔ جناب عباس نے لیا، جناب سکینہ کا کوزہ لیا، اور کوزہ لے کر چلے، نکلنے لگے تو ایک بار جب مولا نے کہا، امام حسین نے کہا عباس اور نیزے کو لیتے جاؤ، نیزہ لے کر چلے ہیں جناب عباس، اور اس کے بعد مقتل میں آئے ہیں، اور ایک سے پیاسا ہے، تیرے سامنے پانی ہے، اور اس پانی سے تم اپنے آپ کی پیاس بجھا لے، لیکن وہ جانور وفا تھا، اس نے منہ کو پھیرا، پانی کو دیکھا، اور شاید آپ اس دریا کے پانی میں دیکھ رہا ہوگا جس میں حسین کے بچوں کی تصویریں نظر آ رہی ہوں گی، جس میں سکینہ کا چہرہ نظر آ رہا ہوگا۔ گھوڑے نے منہ کو پھیرا، عباس نے مشق بھری، دریا پہ پلٹے، گھاٹ پہ پلٹے، اب چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے خیام حسین تک، حسین کے بچوں تک پانی کو پہنچا دے۔ ادھر پدر صاحب نے کہا کہ اگر یہ بھاگی ہوئی فوجوں ہوں، اگر ایک قطرہ بھی امام حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو میں کسی کو بچوں گا نہیں، تو سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ بھاگی ہوئی لشکر واپس آئی اور چپ چپ کے پیچھے سے عباس سے حملہ کیا۔ عباس کا ایک چانک آپ نے علم کو ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد مشق کو دانت سے پکڑا، دوسرا بازو بھی قلم ہوا۔ عباس ہے، اب چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ مشق پھانسی بھری ہے، سکینہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں سکینہ تک مشق کو پہنچا دیں۔ اب اسی عالم میں کربلا کا تیر چلا، مشق سکینہ چلی، پانی بہا، ادھر ادھر پانی بہا، ادھر عباس کی روح بھی بہنے لگی۔ کہا کہ اب کیا کروں گا خیام حسینی سے جا کے، ارے میں تو سکینہ سے پانی کے وعدہ کر کے آیا تھا، کس منہ سے سکینہ کس طرف جاؤں گا۔ واپس اپنے گھوڑے کو نہر کی طرف موڑا، چاروں طرف دشمنوں نے حملہ کیا۔ اب آپ سوچیں کہ جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا ہے تو زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں کو سہارا لیتا ہے، لیکن عباس کربلا کا وہ غازی، وہ مجاہد جب زمین پر آیا ہے تو بازو نہیں تھے، ارے کوئی شانی کے بل آیا، اس طرح سے آیا، آنے کے بعد آقا کو سلام بھیجا، اور ادھر آقا نے سلام سنا، کمر پہ ہاتھ رکھی، عباس تمہارے جانے سے تمہارے بھائی کی کمر خم ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ۔